पिछले दिनों भी थोड़ा सा इशू था नई आबादी में, तो हमने ना आज तक कभी किसी को रोका है। किसकी गफलत हो सकती है? सर इंतजामिया की भी है और यहाँ के जो नुमाइंदे थे हाँ। जो इक़्तिदार में थे कि हमारे इकबाल टाउन और सुहान के दरमियान एक पार्क की मंजूरी हुई थी पिछले टेन्योर में। तो वो हमारा जो पार्क है, क्या हमारे पार्क में हमारे जो बहन भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो पार्क को मान नहीं जा सकते। वो पार्क हमारा जो था वो शिफ्ट कर दिया गया शकरियाल वालों को। अच्छा, ये शकरियाल में शकरियाल जो बना हुआ है ये शिफ्ट हो गया था जी, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पे बन भी गया है। तो क्या ये इकबाल टाउन वालों और सुहान वालों के साथ ज्यादती नहीं है? तो लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जनरल कौंसिल मुंतखब हो जाते हैं तो सुहान के लिए इन्होंने क्या प्लान किया है? जी शहरोज भाई। सबसे पहले गुरैर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो बात ऐसी है कि हमें अभी नौजवानों को जो मौका मिला है इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले जो है हमारा जो मिशन है कि लोगों को आला तालीम दें, ठीक है। उसके बाद जो और बुनियादी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनको पूरा किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इशू है जो जिस वार्ड में मैं हूँ, सबसे ज़्यादा पानी का इशू है। दूसरी बात ये है कि उसमें वहाँ पे सड़कें जो हैं वो काफ़ी छोड़ दी गई हैं, ठीक है, पुख्ता नहीं है। उसके बाद जो है बिजली का काफ़ी मसला था लोगों का, ठीक है। इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आए तो इंशाल्लाह इन भाइयों के साथ मिलजुल के हम काम करेंगे और इनको साथ लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इस इलाके को, इस इलाके की खिदमत करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के दौर से लेके आज तक हमने इस गांव के लिए खिदमतें की हैं और कुर्बानियां दी हैं। जैसा कि आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा कि हमने इलाके की खातिर, ठीक है, हमने खुद इलेक्शन में नहीं आए, तो इस दफ़ा हमें इंशाल्लाह मौका मिला है जिसका हम भरपूर जो है हम इसका शानदार किस्म का जो है मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह विन करेंगे। अच्छा शुराज भाई, मुझे ये बताएं, आपकी जो पार्टी है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स आपके नाराज हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी नाराजगी की वजह से मुस्लिम लीग नून डिवाइड होगी या सुहान के अंदर और उससे आपका काफी वोट बैंक डिस्टर्ब होगा? सर बात ऐसे है कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले उठ जाता या इस तरह होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इलाके के लिए काम करने पड़ते हैं, ठीक है, इलाके के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके आप किसी पोजीशन में पहुंचते हैं, ठीक है। बाकी जो रही हैं वो नाराजगियां इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी ये सब चलता रहता है, तो थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा मतलब लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं हम, लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस है हमारी तरफ। तो आपको लगता है शोज भाई, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर बात करते हैं कि लास्ट 2 टाइम उसने विन किया है और अच्छी खासी अक्सरियत के साथ उसने विन किया है, आपको लगता है कि इस वक्त इस दफा आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ टफ टाइम देगी? सर बात ये है कि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम आपके साथ नहीं आएगी। 4 साल उन्होंने डिलीवर किया, अच्छा खासा डिलीवर किया है, लेकिन बुनियादी सारे मसले वहीं पे पड़े हुए हैं। साफ पानी का मसला आप देख लें, सबसे ज्यादा है सुहान में। गलियों का आप देख लें, कोई गली आप मुझे बता दें जो पुख्ता है। आप ऊपर चले जाएं, यूनियन काउंसिल के मोहल्ले में चले जाएं, इधर नीचे आ जाएं, कोई मुझे आप बता दें कहीं पे डेवलपमेंट हुई है? नहीं हुई, सिर्फ बातों में हुई है। नहीं शिरोज भाई, अगर हम पीछे कुछ अरसे की अगर बात करते हैं तो अगर सुहान का तो बहुत ही बुरा हाल रहा है, अभी तक भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस नहीं जा सकी, और अभी तक ऐसे भी इलाके हैं, ऐसी गलियां हैं जहाँ पे अभी भी इतनी सीवरेज की वजह से गंदगी हो रही है और गंदगी से बीमारियां हो रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अवाम का, चले जो आपके मुंतखब कारकुन होते हैं वो तो हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी भी गलती है इस चीज के अंदर कि हम इस चीज को प्रॉपर खुद सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और खुद डेफिनेटली सबसे ज्यादा हमारा किरदार अपना है। हाँ,
اگر ہم بہتری چاہیں گے، بہتری کی طرف جائیں گے تو بہتری آئے گی. اگر ہم خود صفائی پسند نہیں کریں گے تو کیسے بہتری آئے گی. دوسری بات، جیسے کہ آپ نے پہلے گیس کا مسئلہ جو بتایا ہے، تو یہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دور میں آپ دیکھ لیں، نزاکت مارکیٹ سے چشمہ ٹاؤن تک گیس نہیں تھی، جو ہم نے اس ٹائم ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے منظور کرائی تھی اور فنڈ بھی دیے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے لگائی بھی ہے لوگوں کی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی جہاں کہیں مسئلے ہیں، گیس کے مسئلے ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے مسئلے کو اجاگر کریں گے، ان کے ساتھ آگے جائیں گے. باقی کام ہونا نہ ہونا یہ میرے اللہ کا کام ہے، باقی یہ ہم عوام کے ساتھ بھرپور نکلیں گے. سوال میں ایک اور بہت میجر ایشو ہے جو میرے سامنے بہت زیادہ آ رہا ہے، وہ ہے قبرستان کا مسئلہ. اب اس مسئلے کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، کیونکہ جہاں پہ تو اسپیس ہی نہیں بچی جہاں پہ قبرستان کے لیے اگر کچھ الاٹ ہو سکے. سر قبرستان کی جیسے بات ہے، ہمارا قدیمی قبرستان ہے جہاں پہ ہم نے بھی پچھلے دنوں بھی تھوڑا سا ایشو تھا نئی آبادی میں، تو ہم نے نہ آج تک کبھی کسی کو روکا ہے نہ کبھی روکیں گے. ہماری جگہ ہے یا کسی کی بھی جگہ ہے، اگر قبرستان کے لیے ہے تو آپ کوئی بھی بندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سارے یہاں کے رہائشی ہیں. کوئی چاہے جو بھی ہے باہر سے ہے، کوئی بھی باہر سے نہیں ہے، یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، سب ہماری بلادری ہے. مطلب جو بھی ہے، چاہے پختون ہے، چاہے ہم پنجابی ہیں، چاہے ملک ہیں، چاہے راجہ ہیں، سب ہمارے ایک ہیں، سب انسان ہیں. تو ہم اس لیے کہ ہم ان عوام کے ساتھ ہیں. پہلے ہمارا قدیمی قبرستان فل ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سی ڈی اے. اگر سی ڈی اے میں بھی جاتے ہیں تو پہلی اگر قبر کرتے ہیں تو ہم سب سے آگے ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم اپنے علاقے کے لیے سٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. ایسا نوجوان آپ مجھے یہ بتائیں، اس وقت آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور اس وقت آپ کی کیا تیاری ہے اور آپ کو کیا ہوپ ہے اس وقت؟ سر مجھے موقع ملا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں عوام کو اچھا ایک رسپانس دوں گا، عوام کے لیے محنت کروں گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ہے مطلب ماحول میں کس طرح مطلب منشیات ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرا چوری چکاری ہے، ان کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے یوتھ کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں، تاکہ وہ اجاگر ہو سکے، ان کی جو محنت ہے وہ کہیں رنگ لائے، ٹھیک ہے. ان کے لیے انشاءاللہ نوکریوں کا کوئی کریں گے انشاءاللہ. میں چیئرمین صاحب سے بھی بات کروں گا کہ انشاءاللہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، اپنے چاچو ہیں ملک رناز، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے بلکہ اوپر تک کہ ہمارے علاقے کے لیے کوئی کوٹا رکھا جائے، ہمارے لوگوں کو بھی مطلب سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے کتنے نوجوان، ہم خود الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں سب، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، روزگار ملنا چاہیے. تو اس لیے ان کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ. میں بس ایک سوال اور کروں گا، پھر اس کے بعد اجازت لوں گا. ہمارے بنیادی اگر مسائل کی اگر بات کریں تو 2-3 دہائیوں سے نہ یہاں پہ ہاسپٹل بن سکا، نہ یہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی سلسلہ پراپر بنا ہوا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی پارک ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پلاننگ ہے؟ سر پہلے تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ ڈسپینسری جہاں پہ نئی ڈسپینسری جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے بھی قدم اٹھائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ پارک، دیکھیں پارک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ گرین بیلٹ کی طرف ہو، چاہے مطلب تھوڑے اندری سائڈ پہ ہو، مطلب سوان کے اندر والی سائڈ پہ ہو جائے، چاہے جدھر بھی ہو، لیکن اس کے لیے لوکیشن ہونا مسٹ ہے. جیسا کہ ہم نے جیسے سنا بھی تھا، جیسے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے اقبال ٹاؤن اور سوان کے درمیان ایک پارک کی منظوری ہوئی تھی پچھلے ٹینور میں. تو وہ ہمارا جو پارک ہے، کیا ہمارے پارک میں ہمارے جو بہن بھائی ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ پارکوں میں نہیں جا سکتے؟ وہ پارک ہمارا جو تھا وہ شفٹ کر دیا گیا شکریال والوں کو. اچھا، یہ شکریال میں جو بنا ہوا ہے یہ شفٹ ہو گیا تھا؟ جی، وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا اور وہاں پہ بن بھی گیا ہے. تو کیا یہ اقبال ٹاؤن والوں اور سوان والوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کس کی غفلت ہو سکتی ہے؟ سر انتظامیہ کی بھی ہے اور یہاں کے جو نمائندے تھے جو اقتدار میں تھے سب کی تھی. تو سر یہ ہمارے سوان اور اقبال ٹاؤن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا، لاسٹ میں اگر بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے، ہم نے جو بات کی تھی آگے ملک ولید سے بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے کہ وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. کیا
اقتدار میں آنے کے بعد یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر میں دوسرے لفظوں میں اگر کہوں ایجوکیشن مافیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مطلب بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مطلب اس کے سامنے اگر آپ سٹینڈ لینے کی بات کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دی ہے۔ نہیں، بات ایسی ہے کہ ایسا سٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم سٹینڈ نہ لیں گے تو دیکھیں جو غریب بندے جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے بچے کس طرف جائیں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور کھڑے بھی